السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سمیع علیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات سامعات ماؤ بہنوں، دنیا کے اندر ایک عمومی نظام ایسا چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو بعض کے ماتحت بنایا۔ کچھ سربراہ ہیں، کچھ ان کے ماتحت کام کرنے والے ہیں، کچھ گھروں میں ہیں، کچھ دکانوں میں، کچھ فیکٹریوں میں، کچھ کمپنیوں میں، کوئی مزدوری کرنے والوں میں، کچھ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ الغرض ہر میدان اور ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے لوگ بنائے ہوئے ہیں، اور ہر شخص دوسرے کو جواب دہ ہے، اور جو کوئی مالکان ہوں وہ کئی چیزوں میں حکومت کو جواب دہ ہیں۔ ہر ایک کا ایک نظام دنیاوی اعتبار سے قائم ہے۔ اس نظام میں ہمارے سمجھنے کی یا ہمارے موضوع سے متعلقہ مثال یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی شخص کے بنائے ہوئے نظام کا حصہ بنتے ہیں، اس کے ماتحت کام کرنے کے لیے آپ حامی بھرتے ہیں، تو آپ کو اس کے کئی سارے اصول اور ضوابط ماننے ہوتے ہیں۔
شروط تسلیم کرنی ہوتی ہیں، اوقات کار متعین ہوتے ہیں، چھٹی کے طریقہ کار واضح اور معلوم ہوتے ہیں، کام کرنے کے طور طریقے بھی بتلائے جاتے ہیں، اور پھر اس کا بار بار احتساب بھی کیا جاتا ہے کہ جو طریقہ کار اس کو بتلایا گیا تھا کیا اس نے اس طریقہ کار کے مطابق کام کیا یا نہیں۔ کسی شخص میں یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی کہ میں یہاں پر کام تو کروں گا، تنخواہ تو لوں گا، کمائی تو حاصل کروں گا، لیکن مرضی میں اپنی کروں گا۔ دنیا میں کسی بھی ماتحت کام کرنے والے شخص کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ میں اس شخص کے ساتھ کام کروں گا اور مرضی میری ہوگی، اصول و ضوابط میرے ہوں گے، طریقہ کار میرا ہوگا۔ یعنی ماتحت کبھی بھی سربراہوں والے کام نہیں کرتا۔ یہ نظام دنیا کا اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس نظام کے اندر ہمیں بھی اسی نے فٹ کیا، اسی نے ہمیں زندگی اور موت دی، اسی نے اس کا وقت مقرر کیا۔ زندگی جینے کے لیے ہمیں مختلف نظاموں کا حصہ بنایا، مختلف معاشروں میں فٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے حکم یہ دیا کہ اس سارے نظام میں چلتے ہوئے مجھے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا۔ اور اس کی دلیل کیا دی کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے کئی امتیں بنائی ہیں، ایک بڑی تعداد لوگوں کی تم سے پہلے گزر چکی ہے، اور ان تمام امتوں میں ہم نے نبی بھیجے ہیں، رسول بنا کر بھیجے ہیں، اور وہ رسول کس مشن پر بھیجے کہ ان کو یہ بتلائیں، اس قوم کو، اس امت کو، لوگوں کے اس جتھے اور گروپ کو یہ سمجھائیں کہ ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں توحید۔ ماہ محرم کی آمد ہے، اس کے تناظر میں کچھ گزارشات آپ کو اس توحید سے متعلقہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر توحید کی مختلف قسمیں بیان کی۔ ایک توحید کی قسم ہے ربوبیت، کہ ہمیں پیدا کس نے کیا، پھر یہ زمین و آسمان کس نے بنائے، پھر اس نظام کو چلانے کی تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے، پھر ہمارے لیے درختوں پر پھل کس نے اگائے، زمین سے کھیتیاں کس نے اگائیں، اس کھانے پینے کے نظام کو کس نے چلایا۔ تو یہ بنیادی وہ توحید ہے جس کے انکاری مشرکین بھی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیے ہیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، پھر یہ سارا نظام کون چلا رہا ہے، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ ہے۔ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ توحید کی یہ قسم مشرک اور مسلمان دونوں میں مشترک ہے۔ توحید کی دوسری قسم کیا ہے؟ الوہیت، کہ اگر مجھے کسی ملازمت پر کسی شخص نے رکھا ہے
اور میرے سامنے اس نے کتابچہ پیش کیا اور اس کے اوپر اپنی شرائط اور ضوابط لکھی اور کہا کہ اس پر دستخط کرو گے، اس کو تسلیم کرو گے تو میرے ساتھ کام کر سکتے ہو، نہیں تو یہ باہر کا دروازہ ہے، باہر کا رستہ ہے، تم جانو تمہارا کام جانے، ہم وہاں پر کوئی منمانی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین و آسمان پیدا کی، میں نے تمہارے لیے اس میں جینے کے اسباب اور وسائل پیدا کیے، ذرائع تمہارے لیے مسخر کر دیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ بھی ہے رب نے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں پر مستوی ہوا، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ان اعبدونی۔ اب عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ایسی صفات کا مالک ہی نہیں ہے، کوئی ایسے اوصاف کا مالک ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں اس قدر بڑی شان اور عظمت اور جلال کے ساتھ اس قدر بلند و بانگ نظام عطا کر دے کہ ہمیں اس کے علاوہ کسی کی ضرورت نہ رہے۔ اور اس کی حقیقت اللہ نے قرآن مجید میں یوں بیان کی، کل من علیہا فان، جو کوئی بھی تمہیں زمین و آسمان پر نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ یہ زمین و آسمان بھی تمہیں نظر آتے ہیں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ ان ساری زمینوں کو لپیٹ دے گا، سارے آسمانوں کو لپیٹ دے گا، اور اس کی جگہ پر نئی زمین اور نئے آسمان پیدا کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں طاقت ہے، اس کے علاوہ کسی میں بھی یہ صفت نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، جو تم نے اپنے ذہن و دماغ میں اختراعات کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود رب اور کسی اور کو عبادت کے لائق اور الہ بنایا ہوا ہے، ان کی حقیقت یہ ہے ایک دن سب کو فارغ ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اور باقی کس نے رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو جلال اور عزتوں والے رب کی ذات باقی رہنی ہے، باقی سب کچھ اس دنیا سے ختم ہونے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مومن مسلمان کے اسلام قبول کرنے کے لیے بنیادی طریقہ کار بھی یہ بنایا کہ وہ یہ اقرار کرے، اشہد اللہ الہ، کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کی نفی کرنی ہے، دنیا میں کوئی ایک بھی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکے الا اللہ۔ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ صرف ایک ذات ہے، وہ بھی رب کی۔ یہ عقیدہ توحید ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اس دور کے اعتبار سے۔ وہ اس لیے کہ جب انسان اپنے آپ میں یہ اقرار کر لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہو، جب یہ اقرار کیا تو زبان سے اقرار کیا، پھر اس کو دل سے تسلیم کرنا ہے، اور تیسرا اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اپنے عمل سے ہم نے ثابت کرنا ہے۔ اب اگر ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، ہر ایک کے سامنے کہتے ہیں میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے تمہیں بتاتا ہوں میں مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن جب عمل کی باری آئے تو وہی غیر اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے، جب عمل کی باری آئے تو وہی غیر اللہ کے لیے نظر بھی مانتا ہے، جب عمل کی باری آئے تو وہی غیر اللہ کے لیے نیاز بھی دیتا ہے، جب عمل کی باری آئے تو وہی غیر اللہ کے لیے خرچے بھی کرتا ہے، جب عمل کی باری آئے تو کسی اور کے نام پر دے دیتا ہے، جب عمل کی باری آئے تو اس کے اندر سے منافقت جھلکتی ہے، منافقت۔ وہ کیسے؟ مدینہ کے اندر ایک طبقہ تھا جس کو عبداللہ بن ابی کی کمپنی کہا جاتا تھا، ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ ان کا کیا کام تھا؟ وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ان محمد رسول اللہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول، ہم یہ گواہی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے بڑے دھڑلے کے ساتھ اقرار کرتے، لیکن رب نے قرآن میں کیا فرمایا؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے اب اللہ کے رسول ہے، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن رب یہ گواہی دیتا ہے یہ منافق اپنے اس قول کے اندر، دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، اپنے عمل سے یہ تقاضا کرتے ہیں، ان کو یہ کہا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ منافق ہیں۔
دل سے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے رہیں گے، زندگی اور موت تیری عبادت پر ہم نے قسم کھا رکھی ہے، اس لیے تیری مدد طلب کرتے رہیں گے۔ اور جب اس مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ یا غوث کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ عجب بات یہ ہے کہ کسی کا رد کرنا مقصد نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ اور اس منبر پر کھڑا ہوا ہر وہ بندہ جو رسول اللہ کی میراث لے کر چل رہا ہو، وہ اپنی قوم کے لیے خیر خواہ کی حیثیت رکھے۔ اور ہماری عام زندگی کے اندر خیر خواہی کیا ہے؟ کوئی بندہ غریب ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگتی ہے۔ کسی بندے کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، افلاس اس کے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی جاگتی ہے۔ لیکن کوئی بندہ ہمیں بے دین نظر آئے، عقیدے سے دور نظر آئے، اپنی توحید میں خرابی میں لتھڑا ہوا نظر آئے، ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں جاگتی، حالانکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ لیکن ہمارے ہمدردی کہاں ہے؟ ہماری خیر خواہی کہاں ہے؟ اس لیے خیر خواہی یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم وہ کس بنیاد پر ہیں جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ یہ یاد رکھیے، دین کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اسی میں کامیابی اور اسی میں فلاح ہے۔ اور اگر انسان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اپنے توحید میں وہ منافق ہے یا لا علمی کی بنیاد پر شرک کیے جا رہا ہے، پھر رب کو زمین بھر کر کیے ہوئے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے لاکھوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کیا ہے، ساری زمین کو کھلاتا پلاتا ہے، سونے کی کانے بھر کر اس نے صدقہ کر رکھا ہے، اور کسی اپنے ارد گرد موجود بندے کو بھوکا سونے نہیں دیا ہے، لیکن اپنے عقیدے میں چور ہے، توحید کا منافق ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب کے نزدیک اس کے اعمال کی قدر و قیمت یہ ہے کہ ایک بندے نے آگ جلائی، آگ بجھ گئی تو نیچے راکھ بچی تھی، اور پھر ہوا چلی اور راکھ اڑا کر لے گئی، زمین پر کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اس کے عمل کی حیثیت اللہ کے ہاں یہ ہے۔ اگر وہ اپنے عقیدے میں، اپنی توحید میں خالص نہیں ہے، اللہ کو کسی عمل کی قطعی طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ لاکھوں دیگے چڑھائے، لاکھوں سبیلے لگائے، لاکھوں دسترخوان بچھائے اور اربوں روپیہ خرچ کر دے، اللہ رب العزت کو اس بندے کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں جو اس کے عقیدہ توحید کے اندر کسی بھی قسم کا انکاری ہے یا شکی ہے۔ یہ نفاق سے کام لے رہا ہے، منافقت پر عمل کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کے نزدیک توحید کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی، اور اگر آپ قرآن مجید کو ایک سائیڈ سے پڑھنا شروع کریں، الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس تک، تو دین کی 5 بنیادیں ہیں، جن میں سے کلمہ توحید کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہے۔ اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، طریقہ نہیں بتایا، وقت نہیں بتایا، اس کا اصول اور ضابطے اس کے نہیں بتلائے، اس کی شروط اور اس کے نواقض نہیں بتلائے۔ اللہ نے قرآن میں روزوں کا حکم دیا، اس کا کوئی طریقہ نہیں بتلایا، اس کے کوئی احکامات بیان نہیں ہوئے۔ حج کا حکم دیا، اس کے کوئی احکامات بیان نہیں کیے۔ یہ سارے احکامات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین عالی شان کے ذریعے سے بیان فرمائے۔ لیکن جب عقیدہ توحید کی باری آئی، رب کی توحید کی باری آئی، اللہ کی عظمت اور جلال کی باری آئی، تو پہلی آیت سے لے کر قرآن کی آخری آیت تک رب نے ایک ایک آیت کے اندر عقیدے کا ایک ایک پہلو بیان کیا، تاکہ امت کے اندر عقیدے کی بنیاد پر کسی قسم کی کمی اور خرابی باقی نہ رہے۔ لیکن ہمیں اس عقیدے کی سمجھ ہی نہیں۔ اللہ نے زمین و آسمان بنائی ہی اپنے اس توحید کے لیے ہے، اللہ نے ہمیں پیدا ہی عقیدہ توحید کے لیے کیا ہے، اللہ نے ہمیں قوت اور طاقت اور عظمت دی ہی توحید کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب تک مسلمان حکمران تھے، اس کی بنیاد عقیدہ توحید تھی۔ اگر آپ اس کو یوں دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
ہماری طرح کئی مصلحتوں کا شکار ہو سکتے تھے، لیکن توحید پر، اپنے عقیدے پر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے دی، اپنی جانیں بھی اللہ کے سپرد کر دیں، لیکن اس توحید میں وہ مصلحت کا شکار ہو کر بات چھوڑ بھی سکتے تھے، لیکن آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ کسی صحابی نے کہا وقتی طور پر ہم اس سے بچ جاتے ہیں، بعد میں دیکھ لیں گے۔ شروع اسلام میں صحابہ کرام کو بڑی تکالیف دی گئی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ خود، ان کے والد، ان کی والدہ بڑی خطرناک مشکلات کا شکار ہوئے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل بدبخت نے نیزہ مارا جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی پہلی شہید قرار دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مکے کی زمینوں پر ان کی گردن میں رسیاں ڈال کر پھرایا گیا، اور ان کو کہا جاتا تھا انکار کرو محمد کا، اس کے رب کا انکار کرو، توحید کے انکار کا اعلان کرو۔ وہ بار بار ایک لفظ کہتے، احد، میرا رب ایک ہے، میں اس توحید کا انکاری نہیں ہو سکتا، میں اس عقیدے سے نہیں ہٹ سکتا، میں اس توحید پر رتی برابر بھی آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ کیوں؟ اسی کے لیے ہم نے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنی ہے، اسی مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا گیا، ہم اس کے اندر کسی بھی منافقت سے کام نہیں لے سکتے۔ عزیزان گرامی، ہم محرم میں دیکھیں گے اور ہمارے کئی لوگ اس مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو اپنا عقیدہ، اپنی سوچ اور اپنی فکر اور نظریہ رکھنے میں آزادی ہے، لیکن اپنی اصلاح بڑی ضروری ہے کہ آپ کے ارد گرد آپ کو نظر آئے گا لوگ اس دن محرم کے دنوں میں حضرت علی، حضرت حسن و حسین، حضرت فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یا دیگر شخصیات کے نام پر وہ آپ کو دیگیں بھی تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے، سبیلے لگاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، وہ نظر و نیاز بھی دیتے ہوئے نظر آئیں گے، یا علی اور یا حسن اور حسین کے نعرے لگاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور ہمارے ہاں ہر جمعرات کو یا غوث کے نعرے اور ان کے نام کے کھانے بھی نظر آئیں گے، نظر و نیازیں بھی نظر آئیں گی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو عبادات ہیں، عبادات۔ خرچ صرف اللہ کے نام پر کیا جا سکتا ہے، ذبح اللہ کے نام پر کیا جا سکتا ہے، نظر اس کے نام کی مانی جا سکتی ہے، نیاز رب کے سامنے مانی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ محبت ہر شخص کی ہمارے دلوں میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بالخصوص حضرت علی، حضرت حسن و حسین اور ان کا خانوادہ، یہ اہل بیت اطہار ہیں۔ ان کی محبت کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کے دل میں نفاق ہے جو حضرت علی، حسن و حسین، فاطمہ اور ان کے خانوادے سے متعلق رتی برابر بھی کسی قسم کی عقیدے کی خرابی کا شکار ہو، تناقض کا شکار ہو، ان کے فضیلت کے اندر، ان کے فضائل کے اندر کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی کا شکار ہو، حتیٰ کہ میں یہاں تک عقیدہ رکھتا ہوں کہ ان کی کسی خطا کا ذکر بھی ایسے پیرائے میں کیا جائے جس سے ان کی شان میں کسی قسم کے گھٹنے کا خدشہ پیدا ہوتا ہو، ایسا بندہ بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کرے۔ لیکن سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعوت دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لا تطرونی کما طرت النصارى المسیح ابن مریم۔ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا پیغام لے کر اس دنیا میں آیا ہوں، اس کا دین لے کر آیا ہوں، تمہیں وہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اس کی ایک ایک اکائی تمہیں سمجھانے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے بھی تم نے حد سے نہیں بڑھانا، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ان کی قوم نے حد سے بڑھاتے ہوئے نبی کی پوزیشن سے ہٹا کر ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، تم نے میرے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک نہیں کرنا۔ اور عزیزان گرامی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے وقت گزارا ان کو ہم صحابہ کرام کی جماعت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے سب سے بہترین لوگ چنے تھے اس دنیا کے اندر۔ اگر آپ ان کو دیکھیں، ساری زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری، اور جیسی محبت، جیسی جانثاری وہ اپنے نبی کے ساتھ انہوں نے اس کی مثالیں پیش کیں، امت میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ میں صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا جو ایمان کو تازہ کر دینے والا ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں روم کے ساتھ مسلمان جنگ لڑ رہے تھے،
اس جنگ میں کچھ مسلمان قیدی بنا لیے گئے، اور ان قیدیوں میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ روم کے بادشاہ کے سامنے جب قیدی پیش کیے گئے تو کہا گیا یہ بندہ ہوا من اصحاب النبی، یہ اپنے نبی کے ساتھیوں میں سے ہے۔ یعنی اس وقت لشکر میں صحابہ کرام کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ جنگ کیا کرتے، لڑائی کیا کرتے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ صحابہ کرام میں سے ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھی تھے۔ تو روم کے بادشاہ نے انہیں کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، اور مدد یہ ہے کہ تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں رخصت کر دوں گا، بلکہ میں تمہیں اپنی بادشاہت کا حصہ بناؤں گا، اپنی سلطنت کا حصہ بناؤں گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا انکار کرو، تم عقیدے کا انکار کرو، تم توحید سے انکار کر جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنی ساری بادشاہت بھی دے دے تو میں کبھی بھی انکار نہیں کروں گا۔ پھر ڈرانے کے لیے اس نے اپنے سامنے پانی منگوایا، ایک بڑی کڑاہی میں ڈالا اور اس کو ابالنے لگا۔ وہ پانی جب ابل کر اپنے جوبن پر پہنچا تو اس نے 2 قیدیوں کو منگوایا اور ایک قیدی کو اس کے اندر ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا، اور وہ تڑپ تڑپ کر وہیں پر فوت ہو گیا۔ اب وہ ڈرانا مقصد تھا، تو اس ڈر کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ اب ان کو خوف آئے گا اور یہ اپنا دین چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیں گے۔ تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ وہ رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ چلو شکر ہے تمہیں سمجھ آئی، اب تم عیسائیت کا کلمہ پڑھ سکتے ہو۔ کہا نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے میں اس خوف سے کلمہ یا رو رہا ہوں؟ میرے آنسو اس خوف کی وجہ سے آئے ہیں کہ تم نے میرے سامنے ایک قیدی کو اس قدر خطرناک سزا دی۔ کہا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ آج میں تمہارے سامنے صرف اپنی جان پیش کر سکتا ہوں، مجھے شہادت میں صرف اللہ کے دین کی توحید کی سربلندی کے لیے میرے پاس خرچ کرنے کے لیے صرف ایک جان ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں، میرے پاس اتنی جانیں ہوتی تو میں سب اس رب کی توحید کے لیے اس کے راستے میں قربان کر دیتا۔ کہا کہ اس کا مطلب ہے تم دین سے پھرنے والے نہیں ہو؟ کہا پھر کڑائی میں ڈال کے دیکھ لو۔ کہا پھر میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، پیشکش دیتا ہوں، اور پیشکش یہ ہے تم میرے سر کو بوسہ دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کیا سارے قیدیوں کو آزاد کرو گے؟ کہا سب کو کروں گا۔ تو انہوں نے کہا میں اس اعلان کے ساتھ کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، اس کے نبی کا دشمن ہے، اس کے سر کو صرف امت کے مسلمانوں کے مفاد میں بوسہ دے رہا ہوں۔ اور بوسہ دینے کے بعد ان کو اس نے رہائی دے دی۔ حضرت عمر کے دربار میں حاضری ہوئی، حضرت عمر نے پوچھا کیسے چھوٹنا ہوا؟ کہا کہ امیر المومنین میں نے اس شخص کے ساتھ یہ مکالمہ کیا، بالآخر اس کے سر کو بوسہ دیا گیا۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں تم میں سے موجود ہر شخص عبداللہ کے سر کو بوسہ دے، کیونکہ اس نے امت کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اپنی ذاتی مقاصد، ذاتی سوچ اور فہم، ذاتی بارڈروں کو وسعت دینے کے لیے کوئی بھی شخص اپنی جان کو کبھی بھی خطرے میں نہیں ڈالتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے خالص اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے وہ قربانیاں دیں جو قیامت کے دن تک مثال ہیں، اور اس میں سب سے بڑی مثال حضرت خالد بن الولید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت خالد نے ساری زندگی جہاد میں گزاری، اور جہاد بہت مشکل کام ہے، اور حضرت خالد یہ کہا کرتے تھے کہ میں قرآن یاد نہیں کر سکا اس لیے کہ ساری زندگی میری جہاد میں گزری، مجھے وقت ہی نہیں ملا۔
اور موت کے وقت انہوں نے اپنے پاس موجود لوگوں سے کہا میرے جسم کو دیکھو، جسم پہ کوئی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس پر کسی تلوار کا، کسی خنجر کا، برچھے کا، نیزے کا اور اس کا نشان نہ لگا ہوا ہو، میرا سارا جسم زخموں سے چور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے بستر پر موت آ رہی ہے، میں نے ساری زندگی رب کے راستے میں جہاد پر قربان کر دی۔ سو عزیزان گرامی، عقیدہ توحید دنیا میں کامیابی کی ضمانت ہے، اللہ رب العزت کے حضور بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا یا عبدی، اے میرے بندے، اذا عملت بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے گناہ کرے، ثم لم تشرک بی شیئا، اور تم میرے پاس اس حال میں آئے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، کسی اور کی عبادت نہیں کی، کسی اور کے لیے نظر و نیازیں نہیں مانگی، کسی اور کے لیے ذبیحے نہیں کھلائے، تو میرے پاس اس حال میں آیا کہ تو اپنے عقیدہ توحید میں خالص تھا، مخلص تھا، بالکل سچا تھا، اور اگر تو میرے پاس اس حال میں آئے اور زمین بھر کر گناہ بھی لے کر آئے تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت دے دوں گا، کیونکہ تو میرے عقیدے کے اندر اس قدر سچا تھا۔ سو عزیزان گرامی، اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے، توحید کے اندر اخلاص پیدا کیجئے، اپنے عمل سے یہ تقاضا پورا کیجئے کہ ہم اپنے توحید کے دعوے کے اندر سچے ہیں۔ جو کلمہ ہم نے پڑھ رکھا ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا، اس کے اندر ہم منافق نہیں ہیں، منافقت کا رویہ نہیں اپناتے ہیں، یہ اپنے عمل کے ساتھ رب کے حضور ثابت کرنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔